سینیٹر بہرامند تنگی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینیٹر صاحب, کیا کہیں گے کہ اس وقت یہ انتہائی حساس معاملہ ہے جہاں پر سیکیورٹی فورسز جو ہے دن رات قربانیاں دے رہی ہیں اور امن کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کر رہی ہیں اس ملک پر, وہیں حکمران سیاسی جماعت جو ہے وہ اس کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ فتنہ الخوارج کے ساتھ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے جو ہے خیبر پختونخوا میں جب آپریشن کر رہی ہیں سیکیورٹی فورسز تو چیلنجز بھی فیس کرنے پڑ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جہاں تک ابھی آپ پی ٹی آئی کی اور فتنۃ الخوارج کی آپ گٹھ جوڑ کی بات کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے. دیکھیے, میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. 45 ایئرز میرا پولیٹیکل کیریئر ہے, لیکن جب اس ملک میں پی ٹی آئی نے سیاست شروع کی ہے تو پہلے دن سے ان کی سیاست پاکستان کے لیے, سیکیورٹی فورسز کے لیے, پاک فوج کے لیے عوام کی سیاست نہیں ہے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے تو طالبان رجیم کو اور ان دہشت گردوں کو آفیسز دینے کی بات کی تھی, اس کو منسٹریاں دینے کی بات کی تھی. لیکن ابھی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس میں اس وقت جو دہشت گردی میں 80% اضافہ ہو چکا ہے, تو یہ موجودہ حکومت کا جو سہولت کار ہے, یہ چیف منسٹر ان کا جو 3-4 کا ٹولہ ہے, یہ تو فتنۃ الخوارج کا اور راکی سہولت کار ہے. اگر یہ سہولت کار نہ ہوتے تو یہاں 80% اضافہ نہ ہوتا دہشت گردی میں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کیا یہاں پر اگر کسی دوسری پارٹی کا اے کو اگر یہ لوگ پکڑتے ہیں تو پھر ان کے افغانستان سے کمانڈر کا فون آتا ہے کہ ان کو رہا بھی کروا دے اور ان سے معذرت بھی کروا دے. تو یہ ممکن ہے. یہ تو پی ٹی آئی کا ایک ایم پی اے تھا آصف مسعود کو, ان کو جب پکڑا گیا اور پتہ چلا کہ یہ پی ٹی آئی کا ایم پی اے ہے تو ان سے معذرت بھی کی, ان کو رہا بھی کروا دیا. اور ان کے ڈائریکشن کہاں سے آتی ہے؟ افغانستان سے کمانڈر کی. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت فتنۃ الخوارج را اور پی ٹی آئی ایک پچ پہ ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ سوشل میڈیا کو نکال دیں. سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, افغانستان کے انڈیا کا سوشل میڈیا اور طالبان رجیم کا سوشل میڈیا ایک پچ پہ ہے. جب بھی پاک فوج کو اللہ عزت دیتی ہے, جب بھی فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب ایک رول پلے کرتے ہیں, جب بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ایک کردار ادا کرتے ہیں, تو جتنی آگ لگتی ہے انڈیا میں, جتنی آگ لگتی ہے طالبان رجیم میں, اس سے ڈبل آگ لگتی ہے پی ٹی آئی میں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام وزیر اعظم کے ساتھ ہے, فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کے ساتھ ہے, پاک فوج کے ساتھ ہے, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے. یہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی عوام نہیں چاہتے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور جو پی ٹی آئی کا جو چیف منسٹر ایک نالائق, ایک سیاسی نکما, ایک کرپٹ, ان کا ٹولہ جو اس وقت بھی ان کا اسپوکس پرسن شفیع جان اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جو ٹی ٹی پی تنظیم ہے یہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے. ابھی بھی تمام انٹرنیشنل ثبوتوں کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ثبوت, مرکزی حکومت کے ثبوت, جو میڈ رسالے ہیں, اس کے باوجود بھی ایک نالائق چیف منسٹر ثبوت مانگتے ہیں کہ اگر حکومت پاکستان یہ کہتے ہیں کہ طالبان رجیم سے یا افغانستان کی زمین سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو ثبوت دے دے. تو جب میری صوبے کا چیف منسٹر فتنۃ الخوارج کا اور طالبان رجیم کا نمائندہ بن جاتا ہے تو یہ دہشت گردی میں اضافہ اس کی ایک زندہ ثبوت ہے. لیکن انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ ابھی پاکستان کے عوام, وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب, سیکورٹی فورسز اور پاک فوج ایک پچ پہ ہے, اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کا فتنۃ الخوارج اور را کے ہم صفایا کریں گے اور انشاءاللہ پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں میں آ جائے گا. بالکل مضبوط ہاتھوں میں آ جائے گا. سینیٹر صاحب, جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا یا بھارت کا سوشل میڈیا یا فتنہ الخوارج کا سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھا جائے تو وہ تینوں ایک پیج پر نظر آتے ہیں, تو یہ تو قومی سلامتی کا معاملہ ہو گیا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب کے اندر خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے اوپر جو ہے وہ پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے, انہیں کالعدم بھی قرار دیا جا سکتا ہے, کیونکہ فتنہ الخوارج کالعدم جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ گٹھ جوڑ ثابت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اس وقت پارلیمان کی باقی ترامیم کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں نے 45 سال میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ میں پولیٹیکل ویکٹمائزیشن کو سپورٹ کروں.